صرف 5 منٹ کا مدرسہ اور ہم بات کریں گے آج یکم ذی القعدہ کے بارے میں۔ ذی القعدہ یہ کیا ہے؟ ذی القعدہ ہے اس مہینے کا نام، اور یہ کون سا مہینہ ہے؟ یہ وہ مہینہ ہے جو حرمت والا کہلاتا ہے۔ یہ حج کی تیاری اور تمہید کا مہینہ ہے۔ ذی القعدہ کو ذی القعدہ کیوں کہتے ہیں یہ آپ جانیں گے ماہ سال کی کہانی میں۔ تو آج ہم بات کریں گے 5 منٹ کے مدرسے میں ذی القعدہ کی پہلی تاریخ پر، اسلامی تاریخ پر قرآن و حدیث کی روشنی سے بیت اللہ کی تعمیر ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی پیدائش سے ہزاروں سال پہلے فرشتوں کے ذریعے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی۔ یہ روئے زمین پر پہلا بابرکت گھر ہے اور دنیا والوں کے لیے امن و سکون کی جگہ ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے دنیا میں آنے کے بعد بیت اللہ کی تعمیر فرمائی۔ طوفان نوح کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے حفاظت کے لیے اس گھر کو آسمان پر اٹھا لیا۔ پھر اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی۔ جبرائیل امین جنت سے قیمتی پتھر لے کر آئے جس کو بیت اللہ کے کونے میں لگایا گیا۔ دوسرا وہ جنتی پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر کرتے تھے، اور معجزانہ طور پر یہ پتھر کعبے کی دیواروں کے ساتھ ساتھ بلند ہو جاتا تھا۔ یہ مقام ابراہیم کے نام سے مشہور ہے۔ جب طویل زمانہ گزرنے کی وجہ سے کعبے کی دیواریں کمزور پڑ گئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے پہلے قریش مکہ نے حتیم کا حصہ چھوڑ کر بیت اللہ کا پچھلا دروازہ بند کر کے عمارت کو چوکور انداز میں بنایا۔ غرض تعمیر بیت اللہ کے ساتھ تمام حج و عمرہ کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا طواف فرض کر دیا ہے، اور اسی گھر کو تمام مسلمانوں کی عبادت کا مرکز اور قبلہ قرار دیا ہے۔ اور بات کریں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کہ سورج اللہ کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورج بنایا جسے ہم آگ کا ایک دہکتا ہوا گولا سمجھتے ہیں، جس سے ہمیں روشنی بھی ملتی ہے اور گرمی بھی حاصل ہوتی ہے۔ یہ ہزاروں سال سے اسی طرح دہک رہا ہے، روزانہ مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں جا کر چھپ جاتا ہے۔ اب ہم اگر غور کریں تو اس دہکتے ہوئے سورج کو ایندھن کون دیتا ہے؟ کون ہے جو اس کے لیے پیٹرول یا گیس یا لکڑی کا انتظام کرتا ہے جس سے وہ ہزاروں سال سے اسی طرح دہک رہا ہے؟ اور پھر اتنا زیادہ ایندھن کہاں سے آ رہا ہے جس کے جلنے سے ساری دنیا کو روشنی اور گرمی مل رہی ہے؟ اور وہ کون ہے جو ایک مقررہ وقت پر اس کو ہمارے لیے نکالتا ہے اور ایک مقررہ وقت پر چھپا دیتا ہے؟ یقیناً وہ ذات اللہ کی ہے جس نے ہم کو اور ہر چیز کو پیدا فرمایا۔ اور آج سورج سے ہو گئی ہے یہودیوں کی شدید ترین دشمنی۔ کیوں؟ یہی جانیں گے ہم فتنہ دجال کے حلقے میں، جہاں ہم بات کرتے ہیں قرب قیامت میں دجال آنے والا ہے اور دجال کے فتنے کس تیزی سے آ رہے ہیں۔ ان تمام وجوہات پر، ان تمام باتوں پر قرآن و حدیث کی روشنی سے اور ایک فرض کے بارے میں بات کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز ادا کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ اور ایک سنت کے بارے میں بات کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب احرام کا ارادہ کرتے تو غسل فرمایا کرتے۔ اور ایک بہت ہی اہم عمل کی فضیلت کہ حج عمرہ ایک ساتھ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حج عمرے کو ایک ساتھ کیا کرو، اس لیے کہ یہ دونوں فقر اور گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں، جیسے کہ بھٹی لوہے اور سونے کے میل کو ختم کر دیتی ہے۔ حج مبرور کا بدلہ تو صرف جنت ہے۔ اور جب بات ہو حج و عمرے کی تو آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ سلیس اکیڈمی، جس کا نمبر ہے 0333130291، یہ آپ کو دیتا ہے ایک ایسا چینل جہاں سے آپ اور آپ کے وہ عزیز و اقارب جو اس وقت حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں تمام معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ تو فوری نمبر ڈائل کر لیجئے 0333130291۔ کون سی معلومات؟ حج کیسے کیا جائے گا، حج کے واجبات کیا ہیں، حج کے فرائض کیا ہیں، حج کے مفسدات کیا ہیں، حج کے مستحبات کیا ہیں، مکہ مدینے کی زیارات کیسے کی جائیں گی، زیارات کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، ان تمام معلومات کے لیے چینل جوائن کیجیے۔ اور ایک گناہ کے بارے میں بات کریں کہ جھوٹی قسم کھا کر مال بیچنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جھوٹی قسم کھا کر مال فروخت کرتا ہے قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ اور دنیا کے بارے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا لمحہ لمحہ گزرتی جا رہی ہے اور آخرت سامنے آتی جا رہی ہے، اور اس دنیا میں دونوں کے چاہنے والے موجود ہیں۔ تم کو دنیا کے مقابلے میں آخرت اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ دنیا عمل کی جگہ ہے، یہاں حساب کتاب نہیں، اور آخرت حساب کتاب کی جگہ ہے، وہاں عمل کرنے کا موقع نہیں۔ اور آخرت کے بارے میں قرآن میں اللہ فرماتا ہے، ہم ان اہل جنت کے دلوں سے رنجش و کدورت کو نکال باہر کر دیں گے، اور ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور وہ کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہم کو اس مقام تک پہنچایا، اور اگر اللہ ہم کو نہ پہنچاتا تو ہماری یہاں تک کبھی رسائی نہ ہوتی۔
طب نبوی سے علاج کی بات کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے بغیر علم اور تجربے کے علاج کیا تو قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور قرآن نصیحت کرتا ہے، اے ایمان والو، جب تم میں سے کسی کو موت آنے لگے تو وصیت کے وقت شہادت کے لیے تم میں سے 2 انصاف پسند آدمی گواہ ہونے چاہیے، یا تمہارے علاوہ دوسرے قوم کے لوگ بھی گواہ بن سکتے ہیں۔ اگر مسلمان نہ ملیں، جیسے تم سفر میں گئے ہو، پھر تمہیں موت کا حادثہ پیش آ جائے۔ اور الحمدللہ صرف 5 منٹ کا مدرسہ 5 منٹ 30 سیکنڈ میں مکمل ہوا۔